السلام علیکم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان دورانی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حماد حسن صاحب. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ شکر ہے اللہ کا. بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہیں. تو یہ جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے ایونٹ، حماد صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے خبر دی ڈیل کی، سب سے پہلے آپ ہی نے خبر بریک کی تھی. 24 جولائی کو ہاں، میں نے دی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ڈیل ناکام ہو گئی ہے. یہ خبر بھی آپ نے دی. اس کے بعد یہ جو جنرل فیض جو ایکس پائی ماسٹر ہیں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سلمان، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ موجودہ واقعہ اس سے قدر مختلف ہے. یعنی جنرل اختر عبد الرحمان ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے حوالے سے بھی بہت سے تحفظات سامنے آئے تھے اس زمانے میں. پھر جنرل حمید گل صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح کے، پھر اور بھی جب پی ٹی آئی 2011 میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا اور اس کے تو، لیکن یہاں معاملات تھوڑا مختلف ہے. جنرل فیض حمید صاحب جو آرمی فوج کا مزاج ہے اس مزاج کے مطابق نہیں چلے، جبکہ سابقہ جو لوگ تھے وہ کم از کم فوجی مزاج کو سمجھتے تھے. انہوں نے کچھ آؤٹ آف باؤنڈری کھیلنا شروع کیا تھا، اور میرے معلومات یہ ہیں کہ کافی ٹالریٹ کیا گیا تھا. تو بہرحال آگے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا، اس گرفتاری کے بعد کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اب تک؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوئی؟ ہاں ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں، ہم ابھی یہ نہیں بتا سکتے کہ فیض حمید صاحب کہاں پہ ہیں یا ان سے کون سی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے یا کیا سامنے آئے. ظاہر ہے کہ وہ فی الحال ابھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم گرد و پیش کے حالات بتا سکتے ہیں، اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ انفارمیشن بھی ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے کچھ ایویڈنسز ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی 24 گھنٹے کے اندر کل پشاور میں کمشنر افغان ریفیوجیز کو ہٹا دیا گیا ہے عہدے سے. اب یہ بظاہر تو کوئی نارمل سی خبر لگ رہی ہے. نارمل سی خبر ہے. گریڈ 20 کے افسر ہیں، سیکریٹریٹ کے ملازم تھے، تو اس میں بڑی خبر کہاں ہے؟ لیکن اس میں بڑی خبر ہے. یہ کمشنر گزشتہ 7 سال سے اس عہدے پر تعینات تھے. 7 سال سے کنٹینیوسلی. جب سے عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کو اعظم خان نے تعینات کیا تھا، ان کے گرائی ہیں. جب یہ تعینات ہوئے تو اس محکمے کے اندر بہت سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آنے لگی. یعنی کرپشن تو چلو وہ تو بہت سے محکموں میں، لیکن پھر یہ اپنے ٹویٹر پہ عمران خان کے تصاویر بھی شیئر کرتے رہے. پھر کچھ اور معاملات آگے بڑھے اور عمران خان کے جلسوں میں افغان ریفیوجیز کیمپ سے بہت سارے ریفیوجیز بھی اس میں جانے لگے. باقاعدہ گاڑیاں بھر بھر کے جاتی تھی. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور پشاور ریڈیو اسٹیشن کو جلایا گیا، خاکستر کر دیا گیا. یہ سب سے پرانا ریڈیو اسٹیشن تھا پاکستان کا. یعنی اس میں بہت بڑے بڑے نام، یعنی احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے لوگ بھی اس میں رہے تھے. اچھا، اس کو جلایا گیا اور جب گرفتاریاں ہوئی تو ایک لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا، وہ افغان ریفیوجی تھا. اور اس ریڈیو اسٹیشن سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ریفیوجیز کیمپ ہے، کباپیان کیمپ اس کو بولتے ہیں. اور یہ جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا، یہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، بالکل سامنے لگا ہوا ہے. کینٹ ایریا کے اندر ہے، بہت پرانا کیمپ ہے، 79 میں بنا تھا غالباً. اچھا، وہاں کے کچھ لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو انہوں نے پھر انویسٹیگیشن کے دوران بتایا کہ ہماری باقاعدہ ٹریننگ ہوئی تھی اس سے پہلے، 9 مئی سے پہلے. اور انہوں نے ایک مقامی ایم پی اے کا باقاعدہ نام لیا جو پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا، اور کہا کہ وہ ہمیں لے گیا تھا اور ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی. یعنی 9 مئی کی باقاعدہ منصوبہ بندی بھی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو 9 مئی سے جوڑنا اور جوڑ کر دیکھنا غلط نہیں ہے.
اب ہم تو جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں نا، واقعاتی شہادتیں ہیں، ہم اسی کو دیکھیں گے، تبھی تجزیہ کریں گے. اب واقعاتی شہادت میں جو آپ کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں نا، ان لڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک ایم پی اے کی نشاندہی کی، جو پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا پشاور سے، کہ اس نے ہمیں ٹریننگ دی تھی 9 مئی کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کمشنر کو نہیں ہٹایا گیا تھا. اور ایک گاڑی فیصل آباد میں پکڑی گئی تھی سرکاری اس محکمے کی، اس میں سے ڈرگز برآمد ہوئے تھے، کچھ ہراسمنٹ کیسز آئے تھے اس محکمے کے اندر، کچھ خواتین نے کمپلینٹ کیا تھا. نیب اور ایف آئی اے انویسٹیگیشن بھی کر رہے تھے کچھ کرپشن کی، اس کے باوجود بھی وہ 7 سال تک، لیکن کل انہیں اچانک ہٹا دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوگا، اور معاملہ پھیل رہا ہے، سرکاری افسروں تک بھی پھیلے گا، جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں، پی ٹی آئی رہنما ہیں، ان تک بھی پھیلے گا، اور معاملہ مزید پھیلتا جائے گا. کچھ یوٹیوبرز کا بھی ذکر کر رہے تھے آپ. وہ یوٹیوبرز کے بارے میں جو میرے انفارمیشن ہے، تو رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد ڈیجیٹل دہشت گردی، وہ جو ایک ٹرم استعمال ہو رہا ہے آج کل، اس حوالے سے بہت سے حقائق سامنے آ گئے ہیں. اور رؤوف حسن گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد رضوان نامی ایک لڑکے کو اٹھایا گیا، صبغت اللہ ورک غالباً وہ بھی اٹھائے گئے، پھر انہوں نے کچھ اور نشاندہی کی، پھر احمد جنجوعہ کو لیا گیا. تو یہ لوگ لوکل پاکستان میں کرتے، اور احمد جنجوعہ جو تھے وہ انٹرنیشنل اس کے ساتھ. اچھا، یہ تو بڑا پبلک تھا، یہ تو سبھی کو پبلک تھا، لیکن پھر ان لوگوں نے کچھ نشاندہی کی ہے، خصوصاً احمد جنجوعہ کے بارے میں، کہ یہاں مقامی طور پر یوٹیوب پر کچھ لوگ تھے، اور ان کے روابط کے حوالے سے، لیکن بہرحال یہ انفارمیشن ابھی کھول کر سامنے تو نہیں آئے، لیکن کچھ خبروں تک میری جو رسائی ہے، تو وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے روابط تھے، یعنی جو نیٹ ورک تھا سارا، اور پروپیگنڈا کر رہے تھے، غلط پروپیگنڈا تھا، فیک پروپیگنڈا تھا سارا. تو اس میں کچھ یوٹیوبرز باقاعدہ رابطے میں تھے. مطلب کہ گرفتاریوں کا معاملہ جو ہے وہ وسیع بھی ہو سکتا ہے. وسیع ہو سکتا ہے. رائٹ. اچھا، میں بڑا اس کے امکانات موجود ہیں، خطرات موجود ہیں. امکانات موجود ہے. اب پالیسی کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے امکانات جو میں کہہ رہا ہوں نا، کہ میں سرکمسٹانشل ایویڈنسز پہ بات کر رہا ہوں، تو وہ یہی ہے. اچھا حماد صاحب، اس وقت جو سب سے جینوئنلی ریزڈ کوشچن ہے عوام کے ذہن میں جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کو لے کر، وہ یہ کہ یہ اس نوعیت کی سب سے پہلی گرفتاری ہے. آج ڈان میں بھی یہ زاہد حسین صاحب نے کالم میں یہ الیبوریٹڈ چیز لکھی کہ یہ پولیٹیکل مینوپولیشن میں ایک بڑا نام تھے جنرل فیض صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی گرفتاری سے کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی مثالیں ملیں گی؟ دیکھیں سلمان، زاہد حسین صاحب ایک بہت کریڈیبل صحافی ہیں، بہت جہان دیدہ صحافی ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا، تو ان کی بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یقیناً ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں گزشتہ 10-12 سال میں جو پالیسی رہی اسٹیبلشمنٹ کی، جس کو ہم نے عرف عام میں ہائیبریڈ ریجیم کہا، وہ تو مکمل طور پر ناکامی سے نہ صرف 2-4 ہوئی، بلکہ اس سے بہت بڑی تباہی بھی آئی. معاشی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہمیں، پھر پوری نسل تباہ و برباد ہو گئی، جس نے انٹرنیٹ کے ذریعے سائنسدان بننا تھا، رائٹر بننا تھا، بزنس کرنا تھا، تو وہ ساری کی ساری نسل اس طرف دھکیل دی گئی کہ گالم گلوچ اور بدتمیزی کی طرف. اس کے فوائد تو کوئی نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ تو جو پالیسی تھی وہ تو غلط تھی، لوگ بھی اچھے نہیں تھے، لائل نہیں تھے. انہوں نے اس پالیسی میں ایک ڈراسٹک چینج اور شفٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے. اور فیض حمید کی گرفتاری جو ہے نا،
یہ اس پالیسی کا نقطۂ آغاز ہے. اس کو آپ نقطۂ آغاز سمجھے. یعنی گزشتہ 1-2 سال سے اس پالیسی شفٹنگ کا جو سلسلہ چل پڑا تھا وہ بظاہر دکھائی تو نہیں دے رہا تھا لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا بہت غیر محسوس طریقے سے. یعنی آپ دیکھیں عمران خان کی یقیناً مقبولیت ہے لیکن یہ مقبولیت اچانک آئی کیوں تھی اور پھر اس مقبولیت کا کے نقصانات کیا ہوئے, لیکن کوئی دباؤ قبول نہیں کیا گیا اور عمران خان جیل میں ہیں اور کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں. یعنی بہت دباؤ ڈالا گیا, 9 مئی تک کرایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی دباؤ قبول کرنے سے تو پالیسی شفٹ کرنے کے بارے میں فیصلہ اتنا سخت ہے کہ کوئی نرمی نہیں کی جا رہی ہے. اب آپ کو میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں سلمان. عمران خان مقبولیت کے باوجود جیل میں بھی ہیں, سامنا بھی کر رہے ہیں کیسز کا اور مشکلات کا شکار بھی ہیں کیونکہ اور ڈٹے بھی ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. ڈٹے ہوئے یقیناً ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ان کے مخالفین جو کہتے تھے نا کہ عمران خان جیل جائیں گے تو 2 دن نہیں گزاریں گے, 1 سال تو انہوں نے گزار دیا, ڈٹ کر گزار دیا, لیکن بیچ بیچ میں ڈیل کے معاملات بھی چلتے رہے. خیر ہم اس پالیسی پہ بات کرتے ہیں. ڈیل کر کے وہ کہیں گئے نہیں نا اپنے مفادات کے لیے, یا بھی وہ بھاگ بھی سکتے تھے. یہ تو کئی جو ہے وہ صحافیوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ حامد میر صاحب نے بھی ایون کہ 2 سے 3 بار خان صاحب کو ڈیل کی جو ہے وہ آفر ہوئی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. دیکھیں سلمان, یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. ہماری سیاسی قیادتوں سے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن وہ ہمیشہ ڈٹ جاتے ہیں. آپ نے حسینہ واجد کو دیکھ لیا نا, بھاگ نہیں گئی, کتنی پاپولر تھی, لیکن آپ کا بھٹو نہیں بھاگا تھا, آپ کا نواز شریف نہیں بھاگا تھا, آپ کی بے نظیر آمریتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی. آپ کے عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں, یہ ہماری تاریخ ہے. آپ کی فاطمہ جناح بھی ڈٹی ہوئی تھی, آپ کے حسین شہید سہروردی اور فیروز خان نون بھی ڈٹے ہوئے تھے. یہ تو ہمارا ایک تسلسل ہے, اس سے انکار نہیں کہ ہمارے سیاستدان تگڑے ثابت ہوئے اس معاملے میں. اور عمران خان بھی اس لیگیسی کا ایک ہے, وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب ڈٹے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب اٹک قلعے میں نہیں رہے. نواز شریف نے جدہ بھی تو چلے گئے تھے. جدہ تو وہ چلے گئے. دیکھیں وہ تو پھر ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں نا. لیکن جب پہلی بار وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آرمی گئی تو اوور مائی ڈیڈ باڈی جملہ تو انہوں نے کہا تھا. وہاں سے ان کو ہتکڑی بھی لگی تھی, وہاں سے انہیں جہاز میں سیٹ کے ساتھ باندھ بھی دیا گیا تھا, وہاں سے انہیں اٹک قلعے میں بھی ڈالا گیا تھا. یہ تو پھر بعد میں اس طرح ہوتا ہے. بعد میں تو بے نظیر بھٹو بھی پھر چلی گئی تھی باہر, تو بعد میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن مشکل حالات میں ڈٹ جاتے ہیں اور سارے ڈٹ گئے ہیں. عمران خان بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو another سچویشن, مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کیا ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, آپ کی کیا اطلاع ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم ابھی تجزیہ کریں گے تو میرے خیال میں وہ قبل از وقت ہوگا. ابھی بات تو یہی ہو رہی ہے. تو دیکھیے ایکسٹینشن کے معاملات, لیکن کوئی مضبوط ایویڈنس ہمارے پاس اس وقت نہیں. اس وقت جو معروضی حقائق ہیں, 8 ججز نے فیصلہ دیا مخصوص سیٹوں کے حوالے سے. اس فیصلے پر آئینی اور قانونی حلقوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا. یعنی عام میں اور آپ تو چھوڑے, قانونی حلقوں نے, وکلاء نے, بار نے, ہر جگہ پہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. یہ جو ابھی ریسنٹ فیصلہ ہوا ہے 3 سیٹوں والا, اس پہ بھی تو تحفظات ہوئے ہیں نا. اس پہ بھی تحفظات, اس پہ سوال اٹھانے والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ 3 سیٹیں اس لیے دے دی گئیں کیونکہ ان کو کہا گیا کہ جی اب مل گئی ہیں میجورٹی, ہاں اب آپ ایکسٹینشن کریں جی اب. اچھا دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انتہائی کمزور رہا ہمیشہ, اور اس کی وجہ سے جب آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ ساتھ دیتے ہیں, پھر جب مخالفت میں آتا ہے مخالفت کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے. یہ تمام جماعتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے. 3 سیٹوں کا فیصلہ آیا, مسلم لیگی جشن منانے لگے اور پی ٹی آئی تنقید کرنے لگی. مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آیا, مسلم لیگی تنقید کرنے لگے اور پی ٹی آئی جشن منانے لگی. اس وقت مسئلہ یہ ہے
کہ پارلیمان نے جو آئینی ترمیمی ایکٹ پاس کیا تو اس کی وجہ سے پارلیمان اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں بدقسمتی سے. لیکن پارلیمان کو سپرمیسی حاصل ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور بات حرف آخر وہی ہوگی جو پارلیمان کہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کی رائے. میں کون ہوتا ہوں یہ رائے دینے والا، لیکن ایکسٹینشن کے فوائد تو نہیں ہے، کبھی ہمیں ایکسٹینشن کا فائدہ تو نظر نہیں آیا. اچھا، وہ کسی بھی سطح پر ہوا. چلیں ایگری کر لیا کہ سارا ڈیو پروسیس ہو گیا، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان آ گئے. ہاؤ ڈو یو سی یہ ایکویشن کیسی ہوگی؟ گورنمنٹ اور عدلیہ کے بیچ کی جو ایک رفٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بڑھے گی؟ کیا سچویشن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں سلمان، وقت کے ساتھ ساتھ معاملات صحیح سمت میں جانے لگے ہیں. فی الحال تو ایک ڈسٹرب صورتحال ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً پارلیمان اور سپریم کورٹ کے درمیان کچھ فیصلے بھی ایسے آئے کہ گڈ ٹو سی یو اور اس طرح کے معاملات ماضی میں رہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے ایبرپٹلی ختم نہیں ہو سکتے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا وسیع تر تناظر میں، تو معاملات ٹھیک ہونے کے سمت میں جانے لگے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ 2 سال سے شفٹ آنے لگی ہے، شفٹ ہو رہی ہے پالیسی، تو پہلے کبھی یہ ہم سوچ سکتے تھے کہ سپریم کورٹ سے ایک جج کو رخصت کیا جائے گا کرپشن الزامات کی بنیاد پر، لیکن اسی سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے جج مظاہر نقوی کو گھر نہیں بھیجا. عمران خان پر معیشت کی بربادی اور نئی نسل کو خراب کرنے کے الزامات لگے، وہ جیل میں ہیں، پاپولر ہونے کے باوجود جیل میں. اسی دور کے اندر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بھی ختم کیے گئے، اور انہیں جو آخری دن تھا، اف یو ریممبر اور ناٹ، ایف آئی اے نے وہاں پہ شہباز شریف اور ان کے جو بیٹے ہیں فرزند، ان کے اوپر جو ہے وہ دیکھیے لیکن پھر انہیں جو ہے ان کیسز سے بری کر کے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. سلمان، آپ میرے اسی سوال کی طرف آ گئے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عدلیہ میں یہ معاملات تو تھے، ایک طرف نہیں تھے کہ یعنی صرف عمران خان کے حق میں تھے. یعنی عدلیہ کا ٹریک ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا ہے، یہی بات تو میں کر رہا ہوں نا، وہ تمام کے لیے. یعنی جسٹس نسیم حسن شاہ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کیا تھا، لیکن اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کو جب 58-2 میں غلام اسحاق نے برطرف کیا تھا، اسی غلام اسحاق اس کو بحال نہیں کیا تھا. یہ تو ایک سلسلہ، طویل سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2 سال سے ایک شفٹ ہو رہی ہے پالیسی، اس میں مظاہر نقوی پر بھی گرفت ہونے لگی ہے، اس میں پاپولر ترین جو مقبول ترین لیڈر ہے اس کا بھی احتساب ہونے لگا ہے، اور اپنے ہی جرنیل کو، اپنے ہی سابق کور کمانڈر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ ایک غیر محسوس طریقے سے سب کچھ کانسٹیٹیوشن، آئین و قانون، لا کے امبریلا میں لائے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ قانون اور انصاف کے جو 2 پلڑے ہیں وہ اس وقت برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے، بدقسمتی سے. کسی ایک کو فیور دے رہے ہیں، کبھی ایک پلڑا بھاری ہو رہا ہے، کبھی دوسرا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. لیکن اس ہینگنگ کے دوران ایک چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ توازن میں آتا جا رہا ہے، ایک بہت غیر محسوس طریقے سے توازن میں آنے لگا ہے، لیکن ابھی وقت لگے گا. حماد حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ.